بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں، اور آپس کے بغض حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی پیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا، اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ اسلام جاوید بھائی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے، تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا، جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ ڈیمانڈ ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پوری امت اس چیز کا شکار ہے، چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے
تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہگار اور مجرم بن جاتا ہے، صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی۔ یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں، نہ صرف بخیل لوگ ہیں، بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہر آدمی اپنے عیب دیکھے، اپنی کمیاں دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے، تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ کہ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے۔ امید تو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ جیسے دیکھیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر آخری حد تک جان مارتا ہے، اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر باقی جس کے نصیب میں موت ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ مر جائے گا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے۔ ہمارا جو اس وقت قائد ہے، اسے سیاسی بیان نہ سمجھا جائے اللہ کے واسطے، میں ایک پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت مخلص محنتی آدمی ہے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم سب مل کر ساتھ دیں سچائی کا، دیانتداری کا، انصاف کا، اور آپس کی نفرتوں کو مٹا دیں تو انشاءاللہ ضرور صبح ہوگی۔ کوئی وجہ ہی نہیں کہ صبح نہ ہو۔ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے برتر بے یقین۔ اللہ، اتنی طاقت ہے اس کلمے میں لفظ اللہ کی وجہ سے، اور شکر کرو اللہ نے ہمیں آپ کو یہ دولت عطا فرمائی۔ ماں کی گود سے یہ کلمہ ملا۔ جنہیں مسلمان ہو کے ادھر آنا پڑتا ہے انہیں کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو ہوتے ہیں ان سے پوچھو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ تو اللہ کو پہچانو مرنے سے پہلے، اللہ کو جانو مرنے سے پہلے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دیں۔ یہ ہم نے لوہے سے بنایا ہے، اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا ہے۔
کائنات کی ہر چیز کو سوچتے جاؤ، اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا، اور بدیع بغیر نمونے کے بنایا کہ شیر کا کوئی سامنے نمونہ نہیں تھا، چیتے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، ایناکونڈا کا کوئی نمونہ نہیں تھا، عقاب کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آم کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اور کن فیکون یہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اینما تولوا فثم للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پہ اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن ایسی آنکھ لاؤ جس میں حیا ہو، بے حیا آنکھ کو نہیں نظر آتا اللہ، حیا والی آنکھ کو تو چاروں طرف اللہ کی قسم ایک چیونٹی میں مجھے تو اللہ نظر آتا ہے کہ یہ چل رہی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی چیونٹی، تو اتنی لائن کیسے بناتی؟ یہ کس نے اس کو سکھایا؟ اور مکھی اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کو بڑا کر کے دیکھا گیا تو اس میں 1,30,000 خانے تھے، اور ان خانوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاریں تھیں۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ پہلا سبق ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی جھکنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی آخر بھی، زندہ بھی مردہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، خشک بھی تر بھی، اگلے بھی پچھلے بھی، موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، یہاں مائک پہ 2 آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا، گونگے بھی مانگیں اشاروں سے مانگیں گے، تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنو گا، اور تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا، ایسا طاقتور۔ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، سب کا اکٹھے بولنا اسے کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا، پھر سب کو چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا، ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمد، غلطی سے، اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہہ گئے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونوں سے آپ کی زندگی بن جائے، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا،
جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں، یہ علم میرے اللہ کا۔ اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے۔ دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں اور کتنے زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے۔ تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویندا پہ، شاباش۔ تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ پہلے بہنوں کمرے چو کڈو، پھر جو کرنا جے کرو۔ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ کٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے۔ ولا اکثر من ذلک ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 6 کے 7 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ، اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ۔ این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔ تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، جو نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے۔ میرے نبی کا فرمان صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا۔ پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا، پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں وہ بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا آؤ دوستی ہو گئی، ایک سیکنڈ میں آؤ دوستی ہو گئی، سب معاف۔ کا میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، جاؤ معاف۔ ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی اور ملے گا کسی اور جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا خن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیاں موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، وہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے کہا کیڑی گل تو ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا، اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی کٹ چھڑ جائے گی، ایک نیکی، اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال۔ وہ سوچے گا چلو سب تو پہلے ماں کو جانا، ماں کہیں گی میں تو یہ پہچانتی نہیں، بیوی کہے گی کون ہے کتوں آئے ہیں، بیٹے کہیں گے، ماں کہے گا، سب انکار کر لیں گے، تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے۔ تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا، وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے؟ کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی کٹ گئی ہے، اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی، مبارک ہو میں دینا تینوں۔ کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں نے ماں نے دی تھی، پیو نے دی تھی، بیگم نے دی تھی، تو کیوں؟ وہ جگہ میری ہے ہی ہکو، ہوئے تعمیل تر نہ ہوئے تعمیل تر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لے جا۔ وہ تو چھلانگے مارتا آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کو، اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ جی دیتا ہوں۔ کیوں؟ آج تو ماں نے دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تعمیر تم نے دوزخ کے سٹانا، نہ ہوئے تو پھر کڑی حل، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں۔ اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس من کو سنوارو۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، محمدی بن کے دکھا دو۔
جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے۔ بڑا کہڑے کام دا دوڑا رتا کڑا ساوا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمدی پاسپورٹ چاہیے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سارے دروازے بند ہے۔ سید قریشی وہاں نہیں چلتے، وہاں محمد بلال حبشی نسل، اور حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں، آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، اور بلال میرے قدموں سے نکلے گا۔ وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے اونٹنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا، وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا۔ جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے۔ یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت۔ ایک طرف چاچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب۔ اور بلال کے لیے میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے، بلال اذان دے، سب تو سنا۔ جو اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے، اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، تو کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھول، تو دروازہ کھولے گا، اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں ہوں، آج آپ کے رب نے کہا تھا بے زوان اس کا نام ہے، تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، تو آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا۔ آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے پہلے، اور مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے۔ اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سناؤں، آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں کدھر سے مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا تم کون ہو اپنے نبی سے آگے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی۔ تو آپ نے کہا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی جنت۔ اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے۔ دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئیں، زندگی اچھی نہیں ملی۔ میں 40 سال سے آ رہا ہوں، 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں، 1982 میں، شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تو جمع نہیں ہو نے، اور باقی بھی بہت تھوڑے، چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا، اور اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو باقی مسجد بھی کوئی نہیں تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع سرات کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسجدیں بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں، کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی۔ تو اب لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے۔ میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا، 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے زندگی تھکی ہوئی ہے۔ کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی فل ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مے بیک ہے۔ میں نے تو نام ہی پل لگا سن، کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں۔ تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ میٹ کون صاف کر رہا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ میں پھر منہ تڑی میں بیگ سے ساڑی سزوکی چنگی، ایک ڈرائیور صبح دا ایک شام دا، اور دو اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی
کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں. جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے. جاب 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 جاب. زندگی یہاں تھکی ہوئی ہے. ہاں، رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا. وہ پاؤں سے تو نہیں آتا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا ہے. اور یہاں سوائے اللہ اس کا رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی. جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت. مجھے اس کے پاس سے ایک نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں تھا. تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس نے میری بات کاٹ. کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے. کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے. میں نے اسے گول لہرا بنایا اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں. یہ اس کے الفاظ، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان. تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کہا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے ہو. میں نے کہا میرے پیارے تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، اور یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں. یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا. تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو. یہ 97 کی بات ہے. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں. مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں. جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا. مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے. اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے. تیری لباس نہیں پہنتے. اچھا وہ کدھر گئی معطا؟ باب ما جاء فی لبس الثیاب للجمال بها. کپڑے اس لیے پہننا کہ اچھے نظر آئیں، آپ خوبصورت نظر آئیں. ہمارے پتہ مولوی کے بارے میں کیا تاثر؟ اس کے میلے کپڑے ہوں اور وہ پرانی سائیکل پر چڑھا ہوا، اس کا مڈگارڈ بھی کوئی نہ ہو اور اس کی بریکیں بھی کوئی نہ ہو اور وہ پاؤں سے بریک لگاتا ہو. یہ تو ہے مولوی. اور جس کے کپڑے اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، وہ مولوی ہے. مجھے ایک نوجوان نے پکڑ، تم کیسے مولوی؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھتے ہو اور اتنے تمہارے پاس جائیداد ہے، مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں. یہ انگریز نے تاثر بٹھایا ہمارے نسل مولوی کے بارے. تو میں مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوں، میں صاف ستھرے کپڑے اور صاف رہنے. آپ میں جب مدرسے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ سارے ماشاءاللہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں اور کوئی ماشاءاللہ نسواری کوئی نہیں ہے کہ سارے صاف ستھرے خوشبودار اچھے لگتے ہیں. خاص طور پر جب آپ گھر جاؤ جن کی شادیاں ہیں بہت اپنا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی. عبداللہ بن عباس نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے، میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے واضح فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. یہ عین دین ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے، ثم ادبر یذهب فی الظہر وعلیہ بردان له قد خلقا. وہ جب صحابی واپس، پیچھے لمبی حدیث ہے، صحابی واپس آیا تو 2 پرانی چادریں ان کے اوپر تھی. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال اما له ثوبان غیر هذین. آپ نے کہا اس کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں، اس نے سے پرانے پہنے ہوئے ہیں. قلت بلا یا رسول اللہ له ثوبان فی العیبۃ کسوته ایجاهما. ان کہ یا رسول اللہ اس کے عیبہ، وہ بیگ کو کہتے ہیں عیبہ، یہ چھوٹا بیگ حقیبہ، اس کے بیگ میں ہیں کپڑے 2، میں نے اس کو دیے ہیں. تو قال فادعوه فمره فلیلبسهما. اپنے فرما سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہن. قال فدعوته فلبسهما ثم ظل يذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير له ما له ضرب الله عنقه. آپ نے کہا اس کی گردن ماری جائے، کیا اب یہ اس میں یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا؟ فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله.
آپ نے تو مذاکن کہا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کو آپ دعائی دے دیں کہ میری اگر گردن ماری جائے تو اللہ کے راستے میں ماری جائے. تو فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ فقتل الرجل فی سبیل. تو صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا، لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کا پہلا تاثر لباس کا ہوتا، خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں. اپنے آپ کو آراستہ رکھو، کسی جگہ جانا ہو. میرے نبی نے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے وفود سے ملنے کے لیے، تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہ تصوف کی لائن سے آئی ہے رہبانیت، کہ وہ حضرت کے تو پیوند لگے ہوتے ہیں اور حضرت تو مٹی کے پیالے میں ہی کھانا کھاتے ہیں. وہی حضرت کی باتیں حضرت کے پاس رکھو، وہ دیکھو جو میرے نبی نے بتایا اور کر کے دکھایا. حضرت تو سب کے الگ الگ. میں تمہیں سیرت سے جوڑنا چاہتا ہوں. اکابر کی عظمت کے بغیر دین مکمل نہیں. یاد رکھو، اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اکابر امت کی توہین کروں، لیکن اکابر امت کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، نمونہ صرف نبی کی ذات، آئیڈیل صرف نبی کی ذات. لقد کان لکم، پھر آگے فی، سبحان، ایک لقد پھر لکم اور فی رسول اللہ ہے. ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، وہ ہیں محمد مصطفیٰ. محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو. اسلام پیش کرنے کی مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ تو ہو گیا اسلام. اور مذہب کیا ہے؟ یہاں ہاتھ نہیں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، نہیں یہاں نہیں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے. یہ ہو گیا مذہب. تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی، اسلام کی تبلیغ کر. اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دہراتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے. اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجع مانتے ہیں. راجع یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں. باقی سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں. ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہوئے. حضرت تھانوی کا تو فوری پکڑ ہوتی تھی، اتنے بڑے عالم کو اس طرح بے ادبی سے پکار. ہم تو اپنے اکابر کی سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کی. آج جو ہو رہا ہے وہی ڈول گلے میں ڈال کے بجائی جا رہے ہیں. تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. وہ ایک نے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی؟ کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس نہیں چلے گی. جو سارے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں چلے گی. تو بھائی ایسے نہ بن. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما. ابو ذر تمہیں 2 کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار. روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں. کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا. السکوت، آپ نے کہا سکوت. آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا. ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم. اب نے 3 دفعہ فرمایا اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے. تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد. تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا. پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے. بچوں میری یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں، کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھو. جہاں رشتے قریب کے ہوتے ہیں نا وہاں زبان پہ قابو پانا مشکل. کوئی پرایا گالی بھی نکال دے تو آدمی پرواہ نہیں کرے، اور اپنا اوے بھی کر دے تو دل پھٹ جاتا ہے. تو اپنوں میں پھر خاص طور پر بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بعضوں کی ہوں گی، بیوی اور خاوند کے رشتے میں بچوں محبت کو باقی رکھنا، اور حسن سلوک کو باقی رکھنا، اور میٹھے بول کو باقی رکھنا، یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے.